بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ پاک کا قرآن آپ جب پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک ہستی کا بار بار ذکر کرتے ہیں، اور کئی بار ذکر کرتے ہیں، کہیں اجمالاً، کہیں تفصیلاً، کہیں شارٹ، اور کہیں ان کی ولادت کا ذکر ہے، کہیں ان کی جوانی کا ذکر ہے، کہیں ان کی دعوت کا ذکر ہے، کہیں ان کے بڑھاپے کا ذکر ہے۔ بڑا ہی اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، بڑا ہی تذکرہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ میں قرآن پڑھتے پڑھتے اس بات کو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کا نام کیوں لیتا ہے۔ توجہ کرنا بھائی، بڑی میرے یہ مطالعہ کا خلاصہ اور نچوڑ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بڑے پیغمبر ہیں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 یا اس سے کم و بیش انبیاء ہیں، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ خاص کر کے تذکرہ کیوں زیادہ کرتا ہے؟ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ دو باتیں۔
ایک تو یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نا سارے نبیوں سے دعوت کا جو انداز ہے نا وہ بالکل ہی منفرد ہے، نرالا ہی انداز ہے حضرت ابراہیم کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، ملک و ملک، گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر جب دعوت دی تو آپ کے مخالف بہت زیادہ ہو گئے، بلکہ سارے ہی آپ کے مخالف ہو گئے، اور سارے ہی آپ کو تکلیفیں دیتے تھے، سارے ہی آپ کو پتھر مارتا ہے، کوئی ڈنڈے کے ساتھ مارتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، اور کئیوں نے گھر سے نکالا، پھر کپڑے اتروا لیے، بڑی بڑی تکلیفیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، مخالفین کی طرف سے بھی تکلیفیں اور پھر اللہ کی طرف سے بھی امتحان آ رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا چلو مشرک جو ہے وہ تکلیفیں دے رہے ہیں، اللہ پاک جو ہے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ بھی تکلیفیں دے رہا ہے، اللہ بھی امتحان ڈال رہا ہے بار بار۔ اللہ اکبر یار، وہ بندہ ایسا اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان ابراہیم کانا حلیمن اواہن منیبن، بہت بڑے یہ لقب ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اردو میں ترجمہ کر سکتے لیکن سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ حلیمن بڑا ہی بردبار، اواہن اللہ کی طرف بار بار آنے والا، منیبن اللہ کا رجوع کرنے والا بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار ان کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ مخالفین کی دی ہوئی تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے امتحانات میں بھی پاس ہو رہے ہیں، اللہ دونوں طرف سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے ارشاد فرماتے ہیں، دو چار میں اللہ تعالیٰ کی باتیں آپ کو سنا کے نا پھر اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کیا ہے۔ ذرا اللہ کی باتیں سنیں گے نا آپ کے دل میں ایک بات سمجھ آئے گی، قدر آئے گی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام پر فرمایا، یہ 14واں سپارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ کے قرآن میں تعریفی کلمات بے شمار ہیں، لیکن ترجمہ میں انہی کا کرنا چاہتا ہوں آپ کے دل و دماغ میں اللہ کی بات ابراہیم کے متعلق تاکہ اچھی طرح راسخ ہو جائے۔ مالک فرماتے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، بے شک ابراہیم نے میری توحید کا وہ کام کیا جو ساری امت مل کے نہیں کر سکتی تھی، اکیلے ابراہیم نے کر دکھایا۔ حنیفا
لفظی ترجمہ یکسو اور معنوی ترجمہ حنیفہ، ایک کا ہو جانے والا، ایک کنارے تے لگ جانے والا، ایک کا ہو جانے والا۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھا، شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کا بڑا ہی شکر گزار تھا۔ اللہ پاک فرماتے اجتبا، اس شکر گزاری کی وجہ سے میں نے اس کو چن لیا، وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور میں نے اس کی رہنمائی کی صراط مستقیم کی طرف۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ان کو دی دنیا میں بھی بھلائیاں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کی صف میں نہیں، نیک لوگوں کی امامت میں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم اوحینا الیکا، ثم پھر اوحینا ہم نے آپ کو پیغام دیا ہے، انتبع ملت ابراہیم، اے میرے محبوب اگر سیدھی راہ پر چلنا ہے تو وہ ایک کی راہ ہے اور وہ ابراہیم کی راہ ہے، وہ ابراہیم کی راہ ہے۔ انتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں نا 4 بادشاہ ہوئے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 کافر ہوئے اور 2 مسلمان ہوئے۔ کافر ایک بخت نصر ہے اور ایک نمرود ہے، مسلمان حضرت سلیمان ہے اور حضرت ذوالقرنین ہے۔ ان دونوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، تیسرے کا بھی تذکرہ ہے، چوتھے کا قرآن میں تذکرہ ہے لیکن اجمالاً ہے، بائی نیم نہیں ہے۔ 15ویں سپارے کے پہلے صفحے پر اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ نمرود کا عرصہ حکومت پوری دنیا پر 400 سال ہے، 400 سال، 400 سال ایک بندے کی پوری دنیا پر حکومت ہو، دماغ تو تھوڑا سا خراب ہو ہی جاتا ہے نا۔ وہ کہتا ہے انا اوہی و امید، وہ کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں تمہارا رزاق ہوں، تم دیکھتے نہیں ہو میری نہریں ہیں، میرے کھیت اور کھلیان ہیں، میرے سے تم گندم لے کے کھاتے ہو، اپنے بچوں کو پالتے اور پوستے ہو۔ ایک رات اس کو خواب آیا، خواب یہ آیا ستارہ ایک چمکا ستارہ، اور ستارے کی چمک بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ خواب میں دیکھتا ہے نمرود کہ اس کی چمک اتنی بڑھ گئی کہ چاند کی چمک بھی اس کے مقابلے میں ماند پڑ گئی، سورج کی روشنی بھی اس کے مقابلے میں ماند پڑ گئی، اور وہ ستارہ پوری دنیا پر اس کی روشنی چھا گئی۔ اس نے اپنے نجومیوں اور کاہنوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ آج رات مجھے خواب آئی ہے، اس کی تعبیر مجھے بتائیں۔ بڑے پریشان ہوئے، سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا نمرود کو کہ بات یہ ہے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تیری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا، ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا میں اس پوری دنیا کا حکمران ہوں، اگر ایسا کوئی بچہ پیدا ہونا ہے تو میں نے بچہ پیدا ہی کوئی نہیں ہونے دینا۔ جب بچہ پیدا ہی کوئی نہیں ہوگا تو پھر میری حکومت کیسے ختم ہوگی؟ پابندی لگا دی، پوری دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو اس کی ماں کی چھاتی پر لٹا کر ذبح کر دیا جائے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے میں نے زندہ کوئی نہیں چھوڑنا، اور اللہ کیا کہتا ہے
اللہ کہتا ہے فاللہ خیر حافظا، فاللہ اللہ خیر حافظا سب سے بہترین ہے حفاظت کرنے والا، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے فانما یقول لہ، وہ تو صرف اس کو یہی کہتا ہے کن ہو جا، فیقول وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے پوری دنیا کی حکومت، زمین و آسمان کی حکومت، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ جب ولادت قریب ہوئی، سیدنا ابراہیم کی والدہ کا نام امیلہ تھا، سیدنا ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا، سیدنا ابراہیم کے بڑے بھائی کا نام ناہور تھا، چھوٹے بھائی کا نام ہاران تھا، یہ درمیان والے بھائی تھے، وہ تو پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا، اب ان کی باری میں یہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ جب ماں نے یہ دیکھا، اللہ اکبر، ماں جنگل میں چلی گئی، ماں جنگل میں جا کے ایک غار کے اندر بچہ پیدا کیا۔ بچہ جب دیکھا امیلہ نے، اس کے تو حیران ہو گئی، اور اس نے تو اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تھا، اللہ اکبر، ایسا حسین بچہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اب جناب جلدی جلدی بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسی غار میں چھوڑتی ہے، اور باہر پتھر لگا کے خود گاؤں واپس آ جاتی ہے۔ خاوند پوچھتا ہے تیرے ہاں تو کوئی مسئلہ تھا؟ کہنے لگی ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، میں نے اس کو وہیں پر دفن کر دیا، کیونکہ نمرود نے جو مارنا تھا میں نے خود ہی مار دیا۔ کہتا ہے بہت اچھا کیا، لیکن ساری رات ماں کے دل کو بے چینی لگی رہی، پتہ نہیں میرے بچے کو کوئی جنگل کا جانور نقصان نہ پہنچا گیا ہو۔ اللہ اکبر، دوسرے دن صبح ماں باغم باغ جب غار میں گئی، پتھر ہٹایا، بچہ لیٹا ہوا ہے، اللہ اکبر، ماں نے پھر دودھ پلایا۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم اتنے بڑے ہوتے تھے ایک دن میں جتنے عام بچے ایک مہینے میں بڑے ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم ایک دن میں اتنے بڑے ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے ابراہیم کی پرورش کی، کہاں پر؟ غار کے اندر۔ جب 9 ماہ گزر گئے، ماں کے دل میں خیال آیا میں اپنے بچے کو غار سے باہر کا ماحول بھی دکھاؤں۔ ماں بچے کو لے کے باہر آئی، جوان خوبصورت کڑیل جوان بچہ 9 ماہ کے بعد ماں باہر لے کے آئی۔ باہر دیکھا بکریاں چر رہی ہیں، گائے چر رہی ہیں، اونٹ چر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی ماں سے پہلا سوال کیا، امی یہ کیا ہے؟ نام بتایا، بیٹا یہ بکری ہے، بیٹا یہ گائے ہے، بیٹا یہ اونٹ ہے۔ کہتے امی ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ نہیں گل سمجھ آئی، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بیٹا ان کا خالق و مالک نمرود ہے۔ اچھا امی جی، پھر نمرود کو کس نے بنایا ہے؟ نمرود کو کس نے بنایا ہے؟ کہتی ہے بیٹا ایسے بحث نہیں کرتے، چپ کر جاؤ، ایسی باتیں نہیں کرتے۔
جناب اس کو دوبارہ غار میں چھوڑا اور واپس آ رہی ہیں. واپس آتے آتے نا دل میں سوچتی ہیں ہاں یہی وہ بچہ ہے جس کی خاطر لاکھوں بچے ذبح ہو گئے. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بچہ اللہ نے میری جولی میں ہی بھیج دینا ہے. اللہ اکبر. گھر جا کے اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے بندے، بات یہ ہے کہ آج سے کچھ مہینے پہلے میں نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا تھا. میرے ہاں اللہ پاک نے بچے کی ولادت کی تھی اور فلان غار میں وہ بچہ ہے. باپ کہتا ہے، آزر کہتا ہے اچھا تو پھر تلوار لے کے جاتے ہیں اور اس بچے کو قتل کر دیتے ہیں. اگر ہم نے قتل نہ کیا تو نمرود ہمارے گھر کو آگ لگا دے گا، ہم سب کو بھی مار دے گا. کہتی ہے بات یہ ہے میں تو کہتی ہوں نہ قتل کر، لیکن اگر تو نہیں پھر بھی رکتا تو چلتے ہیں. اب جناب والا دونوں ماں باپ چل پڑے غار کی جانب. جب غار سے پتھر ہٹایا، غار کے اندر دونوں ماں باپ داخل ہوئے تو غار کے اندر روشنی ہی روشنی ہے. جب باپ آزر نے حضرت ابراہیم کو دیکھا، اتنا خوبصورت کڑیل جوان بیٹا دیکھ کے باپ کا دل نرم پڑ گیا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے اللہ کی بندی، اتنے مہینے تو نے اس حسین بچے کو مجھ سے کیوں دور رکھا؟ ابھی اس کو گھر لے کے جائیں گے، نمرود جانے اور میں جانوں، لیکن یہ بچہ مارنے کے قابل نہیں ہے. اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت اور کڑیل اور جوان بچہ میں نے تو اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہے، دیکھنا تو دور کی بات ہے. تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں گیا، ساتویں آسمان پر میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی. نبی پاک فرماتے اللہ کی قسم اس جیسا ابراہیم جیسا حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا. اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے. اللہ اکبر. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کتنے خوبصورت تھے حضرت ابراہیم؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے ابراہیم کی صورت پر پیدا کیا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے ابراہیم کو دیکھا. وہ نبیوں میں نبی ایسے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ جد الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ جد الانبیاء ٹھہرے. وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. واتخذ اللہ ابراہیم، جن کو قرآن آتا ہے وہ پڑھیں گے، باقی نہیں پڑھیں گے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دلی دوست بنایا ہے. دوست نہیں، دلی دوست. کہڑا؟ یہ اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا بھائی. اللہ کہتے ہیں ابراہیم کو میں نے اپنا دلی دوست بنایا، دلی دوست. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے ابراہیم کو دیکھا. اللہ اکبر. اور حضور کیسے خوبصورت تھے اور کتنے حسین تھے. شاعر ترجمانی کرتا ہے، شاعر کتنا سونا رب آقا نو بنایا، کنا سونا رب آقا نو بنایا، تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. غریباں دا سونا درد ونڈاوے، بڈڑی مائی دی گٹھڑی اٹھاوے. جداں حبشی نو سینے نال لایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. سونا چہرہ پاک نورانی، سونا چہرہ پاک نورانی،
خلقت ویکھ کے ہوئی دیوانی جداں چہرے تو پردہ ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے جناب والا دونوں ماں اور باپ لے کے حضرت ابراہیم کو گھر آئے جب حضرت ابراہیم گھر آئے گھر آ کے دیکھا بتی بت پڑے ہیں کوئی پتھر کا بت ہے کوئی لکڑی کا بت ہے کوئی ابھی تراشنے میں آدھا ہو چکا ہے کہیں کسی کو رنگ ہونے والا ہے کسی کی پالش ہونے والی ہے اب جناب والا کچھ دن حضرت ابراہیم نے ان سب باتوں کا مطالعہ کیا اللہ اکبر باتوں کو دیکھتے دیکھتے حضرت ابراہیم حیران ہو رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے عطا کر دی تھی ابراہیم کو رشدہ بلائی من قبل اس سے پہلے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اس کو جانتے تھے اب جناب ابراہیم کے باپ نے کہا بیٹا بات یہ ہے ہمارا یہ کاروبار یہ ہمارا کام دھندہ ہے اسی کے ساتھ ہم کھاتے پیتے ہیں اور ہمارے گھر کا سسٹم چلتا ہے تیرا بڑا بھائی جاتا ہے بت بیچنے کے لیے تو نے بھی کل سے اپنے بھائی کے ساتھ جانا ہے اب جناب بھائی آواز لگا رہا ہے گلیوں میں بت لے لو بارش یہ نازل کرتا ہے تمہارے گھر کی ساری تنگیاں دور کرتا ہے یہ بیٹے دیتا ہے یہ گھر میں رکھ لو گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے یہ گھر میں رکھو یہ تمہاری ساری مشکلات حل کر دے گا یہ بڑا بھائی آواز لگا رہا ہے اپنی چیز کی تعریفیں کر کے ہر کوئی دکاندار ایسے ہی کرتا ہے نا وہ اپنی چیز کی تعریفیں کرتا ہے مارکیٹنگ کر رہا ہے مارکیٹنگ اب جناب والا مارکیٹنگ جاری ہے ابراہیم سب کچھ دیکھتے رہے دوسرے دن کچھ بت جو ہے نا وہ ابراہیم کو بھی دے دیے گئے بیچنے کے لیے ابراہیم نے کیا کیا ایک بت کے گلے میں رسی ڈال لی اور رسی ڈال کے اس کو گھسیٹ رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں اشترو منی من لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر مجھ سے وہ خرید لو جو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ یہ کوئی بیچن کا طریقہ ہے کوئی سودا بیچن کا طریقہ ہے پھر بھی نا ایک عورت نے آواز لگا لی ایک عورت نے نا گلی سے آواز وے پتر گال سونا جی ماں جی بیٹا بت بیچ رہے ہو ہاں جی بیچ رہا ہوں خریدنا ہے ہاں جی خریدنا ہے تے ماں تیرا پہلا بت کہاں ہے جو تیرا گھر میں پہلا بت تھا وہ کہاں ہے بیٹا وہ نہ سونے کا تھا اس لیے اس کو نہ چور اٹھا کے لے گئے اس کو چور لے گئے ابراہیم کہتے ہیں اماں پھر اس بات سے ہی سمجھ لے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تیری حفاظت کیسے کرے گا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تیری حفاظت کیسے کرے گا ماں کہتی ہے اچھا بچہ یہ کون سا ہے کہتا ہے یہ لکڑی کا ہے وہ سونے کا تھا یہ لکڑی کا ہے اچھا پھر بیٹا یہ بتا پھر کون ہے جو میری حفاظتیں کرے گا جو مجھے نفع و نقصان کا مالک ہے جو میری پکاروں کو سنے گا حضرت ابراہیم نے کہا پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان ابراہیم خلیل اللہ یہ باپ نے بت بیچنے کے لیے بھیجا ہے یہ بت بیچنے کی بجائے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب گھر آئے بڑا باپ نے جھڑکا باپ نے کہا تم نے کیا کیا ایک بت نہیں بیچ کے آئے ہو تیرا بھائی تو اتنا کاروبار کر کے آتا ہے تو کاروبار ہی نہیں کر کے آئے ہو
آج بھی بتوں کے کاروبار ہیں نا، تصویروں کے کاروبار ہیں. آپ مارکیٹوں میں چلے جاؤ، وہاں پر انہوں نے اسٹیچو جو کھڑے ہوئے ہیں، بت کھڑے کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، تب نا حضرت ابراہیم بول پڑے. حضرت ابراہیم باپ کے سامنے بول پڑے. وہ جو ابراہیم بولے نا، وہ جو ابراہیم بولے، ادھر میرے ال ویکھیو، وہ جو ابراہیم بولے نا، وہ بولنا باپ کے سامنے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے وہ بول قرآن بنا کے رسول اللہ کے سینے پہ نازل فرما دی. لو بھائی، آپ پر میرا قرضہ ہے کہ آپ نے سورہ مریم نا، سورہ مریم 16واں سپارہ گھر میں جا کے سارا پڑھنا ہے. میں نے آپ کو تھوڑا سا سنانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب ابراہیم، یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو، انہو کان صدیقا نبیا، کیونکہ وہ سچا تھا، وہ میرا پیغمبر تھا. اذ قال لابیہ یا ابت، جب اس نے کہا اپنے باپ سے، یا ابت، اے ابو جی، لم تعبدو، کیوں آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع، جو سنتا بھی نہیں ہے، ما لا یسمع، جو سنتے بھی نہیں ہیں، ولا یبصر، اور دیکھتے بھی نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کے کسی کام بھی نہیں آ سکتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، یہ بات حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے بھی کہی، یہ بات حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے بھی کہی. سورہ شعراء میں نے شروع خطبہ میں یہ آیات پڑھی. حضرت ابراہیم نے کہا، حل یسمعونکم اذ تدعون، حل یسمعونکم. ایک 3 سوال حضرت ابراہیم نے کیے. 3 سوال. یہ صرف حضرت ابراہیم کے نہیں، 1,24,000 انبیاء کے بھی یہی سوال ہے. آج ہمارے بھی یہی سوال ہے. تو جو کرنا، حل یسمعونکم اذ تدعون. ادھر میرے ال ویکھیو یار، مسئلہ تو تب حل ہوگا نا جب سنے گا. تو جب کیا کرے گا؟ ایک سوال ہے، چودھری صاحب میرا یہ مسئلہ حل کر دیں. آپ مسئلہ تو تب حل کریں گے جب میری بات کو کیا کریں گے؟ جب سنیں گے تو مسئلہ حل ہوگا نا. پہلی تو بات یہ ہے، ایم پی اے ایم این اے ہماری گزارش کو، ہماری درخواست کو، ہماری بات کو، ہماری پکار کو کیا کرے؟ سنے. پہلی بات ہی اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابراہیم نے پہلا سوال کیا کیا؟ حل یسمعونکم، یہ جن کو تم پکارتے ہو، یہ جن کو تم آوازیں دیتے ہو، یہ کھڑی کی صورت میں ہو، ادھر ویکھو، یہ بت کی صورت میں ہو، یا یہ تصویر کی صورت میں ہو، یا یہ پڑی کی صورت میں ہو، ہاں پڑی کی کھڑی کی صورت میں مورتی ہو، یا پڑی کی صورت میں پڑی ہو، مورتی ہو. حل یسمعونکم، کیا یہ سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو. او ینفعونکم او یضرون، کیا یہ تمہیں نفع دیتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نقصان دیتے ہیں؟ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا، ہاں ہاں ہماری سنتے ہیں، ہاں ہاں ہمیں فائدہ دیتے ہیں، ہاں ہاں ہمیں نقصان دیتے ہیں. جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا. انہوں نے جواب کیا دیا جو آج کا مشرک دیتا ہے، وہی پرانا جواب، قالو بل وجدنا آباءنا. قالو کہتے ہیں، بل بلکہ، وجدنا ہم نے پایا، آباءنا اپنے باپ دادا کو، کذالک یفعلون وہ تو ایسے ہی کرتے تھے، کذالک یفعلون.
قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ وہ تو ایسے ہی کرتے تھے. قالو کہتے ہیں بل وجدنا ہم نے پایا آبانا. اچھا ہمارے باپ کو پتہ نہیں تھا, دادا کو پتہ نہیں تھا, آج تو نواں دین لے کے آگے, تو نویں توحید لے کے آگے. انہوں نے نہیں سی پتا کہ مزارہ والے نہیں سن دے, انہوں نے نہیں سی پتا کہ یہ حاجتیں پوری نہیں کرتے, تینوں آج بہتا پتہ ہے. اللہ اکبر. قالوا بل وجدنا آباءنا, کہتے ہیں بلکہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو. کذالک یفعلون, وہ ایسے ہی کرتے تھے. اب قوم نے مل کر فیصلہ کیا. قوم کہتی ہے تو ہمیں بار بار کہتا ہے, ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے, اس کو کیوں نہیں سمجھاتا جو خود خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے کہا میں اس کو بھی سمجھاؤں گا, اس کو بھی انشاءاللہ سمجھانے ضرور جاؤں گا. اب نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم پہنچ گئے. اب نمرود اور ابراہیم کی جو آپس میں بات ہوئی, ادھر ویکھو, جب آپس میں بات ہوئی اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. علم ترا, کیا تو نے دیکھا نہیں, الذی, اس کی طرف, حاجہ ابراہیم, جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے, فی ربہ, اس کے رب کے بارے میں, ان آتاہ اللہ الملک, کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی. اذ قال ابراہیم, جب ابراہیم نے کہا ربی الذی, میرا رب وہ ہے, یحیی و یمیت, جو زندہ کرتا ہے اور, اونچی آواز سے قرآن کا ترجمہ کریں گے, یحیی و یمیت, جو زندہ کرتا ہے اور, زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اللہ نے چیلنج کیا, چیلنج, توجہ, اللہ کا چیلنج, اللہ الذی خلقکم, اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے, خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہیں پیدا کیا ہے, ثم رزقکم, پھر وہی ہے تمہیں جو رزق دیتا ہے, ثم یمیتکم, پھر وہی ہے جو تمہیں موت دے گا, ثم یحییکم, پھر وہی ہے جو موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. چار کام, پیدا کیا ہے, رزق دیتا ہے, موت دے گا, موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء. اللہ کا چیلنج سنو, اور میرے بھائیوں, میری بہنوں, اور میرے بزرگوں, اللہ کا چیلنج سنو. اللہ کہتے ہیں کیا کوئی دنیا میں ایسا ہے جو ان چاروں کاموں میں سے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی, سبحانہ, وہ پاک ہے, و تعالی, اور بلند ہے, اما یشرکون, جو یہ شرک کرتے ہیں. یہ کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے, جو مارتا ہے. نمرود کہتا ہے انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں, مارتا ہوں. ایک سزائے موت کے قیدی کو چھوڑ دیا, ایک راستے میں جاتے ہوئے بندے کو پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دیا. دیکھ موت و حیات میرے ہاتھ میں بھی ہے. حضرت ابراہیم سمجھ گئے اس کی دماغ میں بات نہیں آئے گی. تب حضرت ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ, اللہ وہ ہے جو سورج کو, کتنے گئے ہو, کہاں سے نکالتا ہے؟ اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, تو ایسے کر کہ تم مغرب سے چڑھا کے دکھا.
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتے ہیں کافر کیا ہو گیا؟ لاجواب ہو گیا، کافر لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی۔ اب جناب والا یہ قوم والوں کو سمجھانے کے لیے نا حضرت ابراہیم نے ایک اور انداز اختیار کیا، ایک اور انداز۔ وہ کیا انداز تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، یہ میرے سامنے سورہ انبیاء کھلی ہوئی ہے، انبیاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ کوئی چال ضرور چلوں گا اس کے بعد کہ تم ادھر کہیں گئے ہوگے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ان کے بت خانے میں جا کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی کے بازو اتار دیے، کسی کی ٹانگ اتار دی، اور پھر اللہ کبیر اللہم، مگر بڑے کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ قالوا، کہنے لگے سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے جو بتوں کی گستاخی کرتا رہتا ہے، جو بتوں کی توہین کرتا رہتا ہے، اور وہ کہتا رہتا ہے یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ تو خود بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اس سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قالوا فاتوا به علی اعین الناس، اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ ابراہیم کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ جو کچھ بھی ہے یہ تو نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں نا تو یہ جو بڑا جس کے کندھے پر کلاڑا ہے اس سے پوچھو کہ کس نے کیا ہے، ہاں اس سے پوچھو کہ کس نے کیا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، شرمندگی سے سر جھکا لیے، فقالوا کہنے لگے انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں تجھے پتہ ہے کہ یہ بولتے تو نہیں ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا شيئا ولا يضركم، تب حضرت ابراہیم نے کہا کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں۔ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ اب مشرک کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، اب جواب میں کیا کہنے لگے؟ قالوا حرقوہ، اس کو آگ میں جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ آگ جلا لی گئی، بڑی آگ جل گئی۔ اب جناب حضرت ابراہیم کو ڈولی میں ڈال کے جھولا دے کے اس آگ میں پھینکنے کا انتظام ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے کپڑے بھی اتار لیے گئے، پگڑی بھی اتار لی گئی، جوتی بھی اتار لی گئی اور ڈولی پہ بٹھا دیا گیا۔ آگ جل رہی ہے۔ حضرت جبریل نے اللہ سے کہا یا اللہ آج تیرے خلیل کو جلا دیا جانے لگا ہے، مالکہ کچھ کرنا، یا اللہ مجھے ہی کوئی حکم دے دے۔ اللہ فرماتے میرا تو کوئی تیرے لیے حکم نہیں ہے، تو خود ہی چلا جا کے پوچھ لے ابراہیم سے۔ آ گئے جبریل اور آ کے پوچھتے حل لک لی حاجہ، میری کوئی ضرورت ہے تو میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں؟
اللہ اکبر، اگر آپ حکم دیں تو میں آگ پر پانی ڈال دوں، حکم دیں تو پر مار کے جلانے والوں کے اوپر پھینک دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا اس سارے منظر کو اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ اس سارے منظر کو اللہ دیکھ نہیں رہا؟ کہتا ہے دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر جبریل تم واپس چلے جا، حسبی اللہ۔ اللہ اکبر، جس کا یہی عقیدہ ہے میرے ساتھ مل کر پڑھے گا، یہ میری بات نہیں اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں نے بھی بارش نازل نہیں کی، پھر میں نے بھی آگ کو بجھانے کے لیے فرشتے نازل نہیں کیے، بلکہ میں نے آگ سے مخاطب ہو کے کہا اے آگ تیری فطرت میں نے جلانا لکھا ہے، لیکن آج میرا دلی دوست تیرے اندر آ رہا ہے۔ فَقُلْنَا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اے آگ آج ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سالم آگ سے باہر آ گئے نا، باہر، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سارے ایمان لے آتے جتنے آگ جلانے والے تھے، لیکن کوئی بندہ ایمان نہیں لایا۔ اللہ کہتے ہیں فآمن لہ لوط، صرف حضرت ابراہیم کا ایک بھتیجا تھا، بھتیجا، اس کا نام تھا لوط، وہی صرف ایمان لائے۔ اب جناب باپ کہتا ہے بیٹا، باپ نے بھی گھر سے نکال دیا ہے، بیٹا اب کون سی حویلی میں جاؤ گے، کس گھر میں جاؤ گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا انی ذاہب الی ربی، انی ذاہب، میں جا رہا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، وہ میرے لیے خود ہی حویلیاں اور گھر بنا دے گا۔ اللہ اکبر، شادی ہو گئی حضرت ابراہیم کی، یہ اپنی بیوی سیدہ سارہ کو لے کر یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب جا رہے تھے تو راستے میں کچھ فوجیوں نے دیکھا اور انہوں نے جا کے اپنے بادشاہ کو، مصر کے بادشاہ کو بتایا کہ بڑی خوبصورت بے مثال حسن والی ایک لڑکی آپ کے اس حکومت سے گزر رہی ہے۔ وہ بادشاہ بڑا عیاش تھا، اس نے کیا حکم دیا، بخاری شریف میں روایت ہے کہ اس نے کہا کہ اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ فوجی گئے، حضرت سیدہ سارہ کو گرفتار کر لیا، بادشاہ کے دربار میں لے جانے کے لیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے ہی پریشان ہیں، اللہ سے کچھ نہیں کہا، سارہ بھی بڑی پریشان ہے کہ یا اللہ میں تو تیرے خلیل کی آبرو ہوں، یا اللہ میں تو تیرے خلیل کی عزت ہوں، یا اللہ آج تو میری عزت کی رکھوالی فرما۔ بڑی پریشان ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ جب دربار میں پہنچی پر بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم کی بیوی سامنے کھڑی ہیں سیدہ سارہ، دیکھ کے کہتا ہے تیرے جیسی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، آج تک میں نے کوئی خوبصورت اس جیسا نہیں دیکھا۔ فوجیوں سے کہتا ہے کہاں سے لے آئے ہو؟ پھر کہتا ہے تخلیہ، علیحدہ ہو جاؤ، باہر نکل جاؤ، مجھے اور اس لڑکی کو اکیلے چھوڑ دو۔ جب برائی کے ارادے سے بادشاہ نے آگے ہاتھ بڑھائے، حضرت سارہ کہتی ہیں میں تیرا مطالبہ جانتی ہوں، بس میری ایک گزارش ہے
کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، اللہ 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے۔ 2 رکعت نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد سلام پھیرا، پھر کھڑی ہو گئی۔ اب بادشاہ جب آگے بڑھا، ہاتھ نہیں لگا سکا کہ اس کے ہاتھ پر فالج گر گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے دعا کر اللہ سے، اللہ مجھے ٹھیک کر دے، میں تیرے طرف برے ارادے سے نہیں بڑھوں گا۔ نبی کی گھر والی تھی، دل بڑا نرم تھا، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ پھر دل میں سوچتا ہے ایسی خوبصورت عورت شاید آئندہ مجھے زندگی میں کبھی نہ ملے، پھر آگے کی طرف بڑھتا ہے، پھر اس کے ہاتھ شل ہو جاتے اور فالج گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسری مرتبہ جب یہ ہوا نا تو تب کہتا ہے نہیں اب بس ایک دفعہ معافی دے دے، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ سیدہ سارہ نے دعا کی، کہنے لگا اپنے فوجیوں سے اس کو لے جاؤ میرے دربار سے باہر، اور ساتھ ایک لڑکی دے دی جس کا نام تھا ہاجرہ۔ کیا نام؟ یہ تیری خدمت کرے گی، اس کو ساتھ لے جا۔ یہ جناب ہاجرہ کو لے کے سیدہ سارہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی اور سیدہ ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے کر دیا، اور سیدہ ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام، جس کی نسل سے آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ جب پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ گیا۔ جناب اللہ پاک نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اپنی بیوی اور بچے کو لے جاؤ، فلسطین سے چلتے چلتے سینکڑوں کلومیٹر دور، یہ جہاں آج مکہ ہے یہ بالکل بے آب و گیا جگہ، اللہ اکبر۔ وہاں جا کے اللہ پاک نے فرمایا اپنے بیوی اور بچے کو یہاں پر بٹھا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں پر بٹھا دیا۔ پانی بھی وہاں کوئی نہیں، کھیت بھی وہاں کوئی نہیں، گھر بھی وہاں کوئی نہیں، ہوٹل بھی وہاں کوئی نہیں، آبادی بھی وہاں کوئی نہیں، وہاں پر بٹھا دیا۔ اب سیدہ ہاجرہ خود چل پڑے تو سیدہ ہاجرہ پیچھے بھاگی اور جا کے ابراہیم کے پلو کو پکڑ لیا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جناب والا تھوڑے اور آگے بڑھے، سیدہ ہاجرہ پھر پیچھے بھاگی، کبھی اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہیں، کبھی اپنے خامند کی طرف دیکھتی ہیں، خامند کا جا کے پلو پکڑ کے کہتی ہیں ایک بات ہی بتا جاؤ، ہاں اور نہ میں بتا جاؤ، بس یہ بتا دو کہ کیا تمہیں تیرے رب نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے صرف سر ہلایا۔ اللہ جب سر ہلایا سیدہ ہاجرہ نے پلو چھوڑ دیا اور کہتی ہے آپ چلے جائیں، جس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں، میرے اور میرے بیٹے کے لیے حسبنا اللہ۔ اتنا ایمان، اتنا یقین، اللہ اکبر۔ کہنے لگی آپ چلے جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب جناب والا کچھ دن کی کھجوریں تھیں، کچھ دن کا پانی تھا، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں۔ سیدہ ہاجرہ کبھی اس پہاڑ پر پانی کی تلاش میں، کبھی اس پہاڑ پر پانی کی تلاش میں، کبھی بھاگ کے اپنے بیٹے کی طرف آتی ہیں، کبھی تیز بھاگتی ہیں، کبھی آہستہ چلتی ہیں۔ یہ جو پہاڑوں پر چلنا تھا، یہ جو ان کے قدم لگانا تھا، اللہ پاک نے ان قدموں کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ اور مالک نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ جہاں
پر میری بندی کے قدم لگے ہیں۔ او حاجی حج کرنے والے، او عمرہ کرنے والے، تیرا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، تیرا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ابراہیم کی بیوی کے قدموں پہ قدم نہیں رکھے گا، جب تک کہ ان کے قدموں پہ قدم نہیں رکھے گا، اور جب تک جہاں وہ تیز چلی تو تیز چلے گا، جہاں وہ آہستہ چلی وہاں تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ عورت کا مقام دیکھو، یہ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے نا، اتنی تو کسی مذہب کوئی مذہب سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا کہ جب حضرت ابراہیم کی بیوی پہاڑوں کے درمیان چکر لگا رہی تھی، اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کریں گے، یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے بجے آپ آئیں گے انشاءاللہ؟ 12 بجے انشاءاللہ آئیں گے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے میں آپ کو قرآن سناؤں گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔